اور جرنلسٹ کو پروٹیسٹ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ حکومت ایک ایسا قانون لانے کی کوشش کر رہی ہے جس کا نام دیا گیا ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اب میڈیا ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر اصل میں تو میڈیا کا گلا دبانے کی کوشش ہے کہ اتنے بھاری جرمانے رکھیں اور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہی ختم کر کے کچھ ایسا کر دیں کہ یہ ڈر کے مارے کوئی خبر رپورٹ کرنی بندی کر دیں، اونچی سانس لے نہ کوئی یہ نہ بتائے کہ کہاں کیا خرابی ہے، اکانومی کیوں بیٹھ گئی، مس مینجمنٹ کی وجہ سے کیا نقصانات ہوئے۔ جب گندم کی ملک کے اندر آٹے کی قیمتیں چڑھ رہی تھیں اس کو فیڈ سٹاک کو بیچ دیا، جب چینی کی قیمتیں چڑھ رہی تھیں تو ایکسپورٹ کی اجازت دے دی، جب ادویات کے مسائل چل رہے تھے تو قیمتیں آپ 3 دفعہ پہلے ہی بڑھا چکے ہیں، یا آپ کا ڈالر جو ہے کبھی 170 کا ہو جاتا ہے کبھی 152 کا ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی ایکسچینج ریٹ پالیسی کیا ہونی ہے۔ ادویات آپ کی انڈیا کے ساتھ تجارت بند ہے اور لیکن وہاں سے آپ وہ ادویات جو ممنوع آئٹمز ہیں وہ منگوا لیتے ہیں، پھر آپ کو وزیر نکالنا پڑ جاتا ہے۔ ایک وزیر کو اس لیے نکالنا پڑتا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن لگ جاتا ہے۔ ایل این جی آپ اس وقت امپورٹ کرتے ہیں جب دنیا میں مہنگی ترین بک رہی ہوتی ہے $25-26 کی، جب آپ کو $8-9 کی بک رہی تھی تو اس وقت آپ اپوزیشن کے اوپر مقدمات بنانے میں مصروف تھے۔ یہ چیزیں جب آپ ٹی وی پہ سننا پسند نہیں کرتے، اخبارات میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو آپ کے پاس ایک حل اس کا ہے کہ ایک ایسی تلوار لٹکائی جائے میڈیا کے سر کے اوپر کہ ان میں سے کوئی رپورٹ نہ کرے۔ یہ عام طور پر جو ڈکٹیٹوریل رجیمز ہیں اس کے اندر اس طرح کے قانون بنائے جاتے ہیں۔ کوئی جمہوری شخص ایسا قانون نہیں بناتا۔ جمہوریت کے اندر جو شخصی آزادی ہے اور عوام کو حق ہے کہ اس تک اطلاعات پہنچے کہ اس کی حکومت کیسے پرفارم کر رہی ہے، اچھا کر رہی ہے اس کی اطلاع بھی جائے، برا کر رہی ہے تو اس کی اطلاع بھی جائے۔ جو شخص اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے وہ منتخب کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ مسلط تو کیا جا سکتا ہے، منتخب نہیں ہو سکتا، کیونکہ منتخب ہونے کے لیے تو اسے میرے اور آپ کے ووٹس درکار ہیں، اور جس نے ووٹس لینے ہوں وہ میرا گلا کیوں دبائے گا؟ وہ گلا صرف وہی شخص دبا سکتا ہے جو خود سے اس کے اندر یہ اپنی جیت کی اہلیت نہ ہو بلکہ اس کو کسی نے وہاں سے انسٹال کیا ہو۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کے ایز اپوزیشن لیڈر جو بیانات تھے اس کے اندر اس کی ٹرو ریفلیکشن ملتی ہے۔ وہ اس چیز کو سپورٹ کرتے تھے کہ میڈیا آزاد رہنا چاہیے، کیونکہ نواز شریف کے دور حکومت میں عام طور پر آئی جی آئی جب بنی نا تو آئی جی آئی کے بعد ایک آرم ٹوسٹنگ والا ایک فیز تھا، اس وقت یہ چیزیں پسند نہیں کی جاتی تھی، ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا، اور جنرل ضیاء دور میں بھی یا اس کے بعد میں بھی ایسے مواقع آتے رہے کہ وہ بڑے مزے کے ساتھ آرم ٹوسٹ کرتے تھے اور میڈیا والوں کی گلا دبا دیتے تھے، لیکن اتنے برے حالات نہیں تھے جو آج کل لوگ ہیں۔ تو یہ آئی جی آئی کا زمانے کی کچھ یادیں آج کل تازہ ہو رہی ہیں۔ اس وقت پرائیویٹ چینلز نہیں تھے، اسٹیٹ رن ٹی وی تھا، تو جو کچھ اسٹیٹ رن ٹی وی سے چلوانا ہوتا تھا آپ چلوا لیتے تھے۔ اخبارات پہ ایڈیٹرز کے اوپر بہت دباؤ ہوتا تھا، اور جو تگڑے ایڈیٹرز تھے وہ جم کر کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے رپورٹرز کے لیے پناہ کا کام کرتے تھے، تحفظ کا کام کرتے تھے۔ اب وہ سارا کچھ پہلے ہی ڈیلیوٹ ہو چکا ہے، نیچے جا چکا ہے، وہ ایڈیٹرز کا انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ پیمرا جو ہے وہ چینل مالکان کو کنٹرول کرنے کی بہت اچھی پوزیشن میں، وہ رپورٹرز یا کسی ٹی وی اینکر سے اس کو پریشانی اب کم ہوتی ہے، وہ براہ راست مالکان کو اندر بھی کر سکتے ہیں، باہر بھی کر سکتے ہیں، ان کو ایڈز بھی دے سکتے ہیں، ان کے ایڈز بند بھی کر سکتے ہیں۔ نواز شریف دور میں بھی ہوتا رہا اور اب بھی وہ طریقہ کار وہی رہا ہے، جب پیمرا کے ذریعے آپ فون کالز بھی کروا لیتے ہیں، کہیں اور سے بھی فون کال چلی جاتی ہیں، یا مالک کو چلی جاتی ہیں، یا جو آپ کا وہ ہیڈ کمپنی رن کر رہا ہو اس کو فون کال چلی جاتی ہے، اور اس کو لمبے پڑتے ہوئے 2 منٹ لگتے ہیں۔ ایک جرنلسٹ کے اندر تو سکت ہوتی ہے، وہ ریزسٹ کرتا ہے کہ میری خبر ہے، میرے پاس کراس چیک کی ہوئی ہے، 2 ذرائع سے میں نے اس کو ویریفائی کیا، بھائی صحیح خبر ہے مجھے دینی ہے۔ جرنلسٹ لڑتا ہے اس کام کے لیے، نہ مالک اس کام کے لیے لڑتا ہے اور نہ جس کو کمپنی رن کرنی ہے وہ اس کام کے لیے لڑتا ہے، اس کے لیے صرف فائنینشیل وسائل ہی سارا کچھ درکار ہوتے ہیں۔ تو آج اپوزیشن پارٹیز جرنلسٹ کے ساتھ کھڑی ہوئیں، پرائم منسٹر کو بھی اسی طرف رہنا چاہیے، یہ صحیح راستہ ہے۔ دوسرا راستہ کل کو وہ جب الیکشنز کے اندر آئیں گے تو کچھ ایسا ہو گیا جس میں ان کو میڈیا کی مدد درکار ہوئی تو یہ ان کا اپنا پاس کیا ہوا قانون ہی ان کے لیے مشکل کا باعث بنے گا۔ فواد چودھری جو اس کو بہت اسٹرانگلی سپورٹ کر رہے ہیں، آئی وش کہ ان کو وہ دن دیکھنا نہ پڑے کہ جب یہاں میں یا میرے ساتھیوں میں سے کوئی ان ایشوز کو رپورٹ نہ کر سکے۔ پاکستان میں یہ انہونی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے 3 سال پی ٹی آئی کے دور حکومت میں دیکھا ہے کہ جن جرنلسٹوں کو اٹھایا جاتا تھا پرائم منسٹر کو پتہ نہیں تھا ہوتا کس جرنلسٹ کو اٹھایا گیا۔ یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے اسی پاکستان کی، جہاں میں بیٹھا ہوا پروگرام کر رہا ہوں اور آپ کو ایشوز رپورٹ کر رہا ہوں، اسی ملک کے منتخب وزیر اعظم کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو اٹھا لیا گیا۔ اور میں نے جب ان کا انٹرویو کیا اور میں نے ایک کا نام لیا جرنلسٹ کا کہ اس کو اٹھایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا میری حکومت کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ بات درست کہہ رہے تھے، کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اندر ان کا کوئی رول ہوگا۔ تو اس میں آپ ایسے قانون کی راہ ہموار کر رہے ہیں، یہ درست طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ یہ کالا قانون ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے کسی بھی دنیا کے جمہوری معاشرے کے اندر۔ اور پرائم منسٹر کی رائے سن لیجئے وہ کیا دیا کرتے ہیں۔
जो करप्ट हुकूमत होगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी मीडिया का मुंह बंद कर और हर हरबा इस्तेमाल करेगी मीडिया को नुकसान पहुंचाना। इससे बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि आजकल के जमाने में कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। आज पाकिस्तानी कौम में अगर सियासी शऊर है वो जाग गई है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। जो मुजरिम पेशा लोग होते हैं वो हमेशा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से डरते हैं। आप मीडिया को रोक नहीं सकते। मीडिया का इस मुल्क की जमहूरियत को यहाँ पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ है। मीडिया के लोगों को इज्जत दें, इनको इज्जत इसलिए दें कि अगर मीडिया ना हो तो आपकी सारी जो ये जद्दोजहद है ये सारे पाकिस्तान के घरों में नहीं जा सकती। फ्री मीडिया के बगैर तो पीटीआई ना बनती। प्राइम मिनिस्टर की आरा आपने सुन ली। प्राइम मिनिस्टर अपनी इन आरा के ऊपर दोबारा गौर करें और ऐसे किसी भी एक्शन से गुरेज करें जो उनके लिए बैड नेम अर्न करे। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी हुई थी दुनिया सारी में आज़ाद मीडिया के हवाले से, तो उसमें प्रीडेटर्स ऑफ फ्री मीडिया के ऊपर एक उन्होंने रेटिंग जारी की और प्राइम मिनिस्टर का नाम उसमें आया। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि आपका नाम प्रीडेटर्स ऑफ फ्री मीडिया की लिस्ट के अंदर बड़े नुमायां तौर पर शाया किया गया। आपका नाम तो आना चाहिए था कि ये आए तो इन्होंने पाबंदियाँ हटा दी, आज़ादी दी मीडिया को रिपोर्ट करने के लिए। ये उसमें नाम नहीं था आना चाहिए, क्योंकि 2014 के धरने से लेकर आपकी हुकूमत बनने तक 2018 तक मीडिया ने कहाँ आपके लिए रुकावट पैदा की कि जिससे आपको शिकवा पैदा हो गया। तो अब आप हुकूमत में आए हैं तो आप कहें कि नहीं मैं तो सारे रास्ते बंद कर दूँ, ये काबिल कबूल नहीं होगा। हो सकता है आप कर लें, कामयाब हो जाएं इसमें, लेकिन सबसे पहली सज़ा इसकी आप ही की पार्टी के लोगों को मिलेगी। ये मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। जिसने कभी मीडिया के लिए या ऐसे कवानीन साजी करने की कोशिश की कि लोगों तक इतलात ना पहुँच सकें, मार्शल्लाई जो तसव्वुर है उसको पेश किया जाए कानून की शक्ल में, तो उसका सबसे ज़्यादा खमियाजा उसी हुकूमत को भुगतना पड़ता है। अगर कुछ और मिसाल ना पसंद हो तो जो सैफुर रहमान ने एहतसाब सेल के अंदर किया था, उसी सैफुर रहमान को आसिफ अली जरदारी, जिसको पाकिस्तान में आप और बहुत सारे लोग सबसे ज़्यादा करप्ट सियासतदान के तौर पर जानते हैं, उसी से माफ़ी भी मांगनी उसी सैफुर रहमान को पड़ी थी। तो कुछ ऐसा काम मत करिए जो आपके लिए कल मुश्किलात का सबब बने।